पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुत्तहिदा अरब अमारात को न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर चुन लिया। सीबी ने बाज़ाबता तौर पर आईसीसी को न्यूट्रल वेन्यू से आगाह कर दिया। तर्जुमान आमिर मीर का कहना है भारत और पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस यूएई में होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए न्यूट्रल वेन्यू का फैसला मेजबान पाकिस्तान ने करना था। वेन्यू का हतमी फैसला मोहसिन नकवी और शेख अल नहयान की मुलाकात में हुआ। पाकिस्तान में मौजूद शेख अल नहयान यूएई क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों को कल 11:30 बजे मुलाकात की दावत दे दी। अयाज सादिक कहते हैं दोनों कमेटियों की अरकान से पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में मुलाकात करूंगा। हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत ने एक नियति से दी। पीटीआई ने मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली। और टैक्स की शरह बढ़ाने से महसूलात नहीं बढ़ेंगी। जो लोग इनकम टैक्स नहीं दे रहे उनसे टैक्स लेना होगा। चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल कहते हैं नादरा से डेटा लेकर नोटिस जारी कर दिए। पाकिस्तान में वही कारोबार कर सकेगा जो फाइलर होगा। और शोहदा की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं की जाएंगी। शोहदा पाकिस्तान का फख्र हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं हर किस्म की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। आर्मी चीफ का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके बाना का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अदलिया की वजह से 9 मई के मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में ताखीर हुई। मुकदमा 1.5 साल से लटक रहे थे। ये कौमी नौयत का मामला था। फौरी फैसले होने चाहिए थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ऐसे शख्स ने 9 मई बर्पा किया जो खुद स्टैब्लिशमेंट का प्रोडक्ट थी। बानी पीटीआई बेईमान और चोर शख्स है। अब अमरीका के कंधे पर सवार होकर इक्तदार में आना चाहता है। ये शख्स एक दिन अमरीका को गाली देता है, दूसरे दिन उसके पैर पकड़ लेता है। सियासी मामलात को इंतहा तक लेकर जाना कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है। पनामा केस का फैसला अदलिया के लिए बाइस शर्म है। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कल शोहदा के मुजस्समों को मिसमार करने वाले 25 मुजरिमों को सजा सुनाई गई। 9 मई के मास्टरमाइंड को भी सजा हो गई। इख्तलाफ करना है तो सियासतदानों से करें। शोहदा से क्या दुश्मनी है। हम सियासी लोग हैं, बातचीत करना जानते हैं और चाहते भी हैं। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके मकीन में शहीद जवानों की नमाज जनाजा बन्नू कैंट में अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के सीनियर अफसरान, अमायदीन इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत की। शोहदा में शामिल जमरूद के रहायशी सिविल कैमरा टेक्नीशियन वकास अहमद शहीद की नमाज जनाजा भी अदा की गई। ISPR का कहना है शोहदा की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़्म और हौसले को दवाम बख्शती हैं। ताइम अयूब जोहान्सबर्ग में भी छा गए। नौजवान ओपनर ने करियर की तीसरी सेंचुरी दाग दी। 13 चौके और 2 छक्के लगाए। दूसरी विकेट के लिए बाबर आजम के साथ 114 रन की शराकत। साबिक कप्तान की मुसलसल दूसरी 50, 52 रन बनाकर आउट हुए। बारिश से मुतासिरा मैच 47 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। पाकिस्तान ने टीम में 3 तब्दीलियां की। इरफान, अबरार और हारिस की जगह तैयब ताहिर, सुफियान और हसनैन को मौका दिया गया। मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। सिफर अब्दुल्ला शफीक का पसंदीदा फिगर। कौमी ओपनर की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सिफर पर आउट होने की हैट्रिक। पहले मैच में 4, दूसरे में 2 और तीसरे में सिर्फ 1 गेंद खेली। पूरी सीरीज में खाता ही ना खोल सके। अब्दुल्ला T20 में भी लगातार 4 बार अंडे पर आउट हो चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। वजीर आजम का अमन व अमान के लिए किए गए इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। हुकूमत को बता दिया बिजली की कीमतें कम करो वरना सड़कों पर आएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं कारकुन बड़ी कॉल के लिए तैयार रहे। गली महल्लों की सतह पर कमेटियां तश्कील दी। 25 दिसंबर से किसानों के मसाइल के हल के लिए तहरीक का ऐलान कर दिया। बोले हुकूमत जागीरदारों पर टैक्स आयद करे, छोटे किसानों को रिलीफ दे। नाअहल लोगों के मुसल्लत होने के बायस मुल्क मसाइल का गढ़ बनता जा रहा है। चेहरे बदलने से हालात ठीक नहीं होंगे। इज्तिमाई जिद्दोजहद से निजाम बदलना पड़ेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई हुकूक के लिए सियासी और तकनीकी कमेटियां बना दी। 5 दिसंबर को APC एलामिये की रोशनी में कमेटियां कायम की गईं। कमेटियों के चेयरमैन फैसल करीम कुंडी खुद होंगे।
کراچی کے بڑے حصے میں پانی نہ ملنے سے شہری پریشان. یونیورسٹی روڈ پر پائپ لائن پھٹنے سے کئی علاقے بوند بوند کو ترس گئے. سی او واٹر کارپوریشن کا پائپ لائن کی مرمت کا دعویٰ. کل سے پانی کی بلا تعطل فراہمی کی یقین دہانی کرا دی. شہریوں کی پانی نہ ملنے کی شکایت. واٹر ہائیڈرنٹس پر شہریوں کی قطاریں. مہنگے داموں ٹینکر خریدنے پر مجبور. واٹر ٹینکر کی قیمت بھی 15 سے 18 ہزار تک پہنچ گئی. شہریوں کا کہنا ہے پرچی ملنے کے باوجود ٹینکر نہیں دیا جاتا. اضافی پیسے دیں تو پانی کا ٹینکر فوراً آ جاتا ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے ٹینکر مافیا کو پانی کی قلت کا ذمہ دار قرار دیا. AY نیوز سے گفتگو میں کہا MD واٹر کارپوریشن کو کہا تھا مجھ سے رابطہ کر لیں تو پانی کی کوئی کمی نہیں ہوگی. اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا میئر کراچی کی ذمہ داری ہے اب متاثرہ علاقوں کے لوگوں سے 6 ماہ تک پانی کے بل نہ لیں. کراچی میں پانی کی عدم دستیابی پر شہری آج بھی سراپا احتجاج. یونیورسٹی روڈ نیپا ہائیڈرنٹ پر جماعت اسلامی کا مظاہرہ. امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر نے خطاب میں کہا MD نے 2 دن پہلے بھی وعدہ کیا تھا لیکن پانی نہیں آیا. کراچی میں ہائیڈرنٹ اور ٹینکر مافیا کا راج ہے. 19 برس میں شہر کو پانی دینے کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا. نون لیگ کو کراچی سے کوئی غرض نہیں. پیپلز پارٹی اور MQM نورا کشتی میں مصروف ہیں. حکومت فوری طور پر K4 منصوبہ مکمل کرے. کراچی کا انفراسٹرکچر بحال کرے. وزیر بلدیات سندھ سعید غنی بولے جماعت اسلامی نے گزشتہ روز احتجاج کی آڑ میں شہر کے ٹریفک کا تہس نہس کیا. جماعت شہریوں کے مسائل پر بات کرے, مسائل پیدا کرنے کا سبب نہ بنے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ملیر ایکسپریس وے کا دورہ. متعلقہ انجینئر کو دسمبر کے آخر تک کام مکمل کرنے اور کمشنر DMC DIG کو شاہ فیصل انٹرسیکشن کے ساتھ تجاوزات ختم کرانے کی ہدایت. کہا شاہ فیصل انٹرسیکشن سے جناح ٹرمینل تک سفر 15 منٹ کا ہو جائے گا. ملیر ایکسپریس وے پر موٹر سائیکل اور چنگچی چلنے کی اجازت نہیں ہوگی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایت پر پارا چنار سے 27 افراد بذریعہ ہیلی کاپٹر ٹل منتقل. آج بذریعہ ہیلی کاپٹر 100 سے زائد افراد کو منتقل کیا جائے گا. گزشتہ روز بھی 2 پروازوں کے ذریعے 14 مریضوں سمیت 53 افراد کو پشاور لایا گیا. علی امین گنڈاپور کہتے ہیں صوبائی حکومت کرم کے عوام کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا رہی ہے. مسئلے کے مستقل حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. پنجاب سے ضلع کرم کے لیے ادویات اور ضروری سامان کی دوسری کھیپ روانہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مزید 5 امدادی ٹرک فراہمی کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی. کراچی ڈیفنس فیز 7 میں مبینہ مقابلہ. 2 اغوا کار ہلاک. پولیس کا کہنا ہے ہلاک اغوا کاروں نے شہری کو اغوا کیا تھا. مغوی کو بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا. صحیح حسن پل پر مبینہ پولیس مقابلے کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں زخمی 2 ڈاکو گرفتار. پشاور کے علاقے پشتہ خرا میں 2 گروپوں میں فائرنگ. 5 افراد جان سے گئے. 1 ملزم گرفتار. دیگر کی تلاش جاری. پولیس کا کہنا ہے دونوں گروپوں میں فائرنگ دشمنی کی بنا پر ہوئی. مردان کے علاقے تک بھائی میں جائیداد کے تنازع پر خاتون سمیت 3 افراد قتل. مقتولین میں باپ اور بیٹا بھی شامل. پولیس کا کہنا ہے قاتل اور مقتولین آپس میں رشتہ دار ہیں. محسن وال میں 12 سالہ بچہ اغوا کے بعد قتل. زاہد بہن کے ساتھ ملتان سے شادی میں آیا تھا. بچے کو اغوا کر کے مبینہ زیادتی کے بعد قتل کیا گیا. ملزم نے گاؤں میں بچے کو گھر کے صحن میں دبا دیا. پولیس نے شک کی بنیاد پر گھر کی دیکھ بھال کرنے والے شخص کو حراست میں لیا تو سارا بھید کھل گیا. پولیس نے ملزم کی نشاندہی پر لاش برآمد کر لی. خیبر پختونخوا میں شادی, پیدائش اور انتقال کے سرکاری سرٹیفکیٹ کو پولیو سے بچاؤ کے خطروں سے مشروط کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر کا 7 تحصیلوں کو احکامات پر عمل درآمد کا حکم. کہا ضلعی صحت دفتر سے پولیو ویکسین پلانے کا تصدیقی سرٹیفکیٹ لازم ہے. حکام کا کہنا ہے یہ اقدام پولیو سے بچاؤ کے خطروں سے انکاری والدین کو پابند کرنے کے لیے اٹھایا گیا. لاہور گارڈن ٹاؤن پاسپورٹ آفس پر چھاپا. 4 ایجنٹ اور آفس گارڈ گرفتار. ترجمان FIA کا کہنا ہے ملزمان شہریوں سے پاسپورٹ بنوانے کی مد میں پیسے بٹور رہے تھے. مقدمہ درج. انسانی اسمگلنگ میں ملوث ملزمان اسلم اور سعید گجرانوالہ اور گجرات سے گرفتار. FIA کے مطابق ملزم محمد اسلم نے لوگوں کو یورپ بھیجوانے کے لیے 85 لاکھ روپے لیے تھے. ملزم نے متاثرین کو کشتی کے ذریعے لیبیا سے یونان بھیجوانے کی کوشش کی. ایک ملزم جعلی سفری دستاویزات بنانے میں ملوث ہے.
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کراچی میں پاسپورٹ آفس، عوامی مرکز اور نادرا سینٹر ڈیفنس کا دورہ، شہریوں سے ان کے مسائل پوچھے۔ شہریوں نے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بنوانے کے نظام کو سراہا، اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ کا نادرا سینٹر ڈیفنس میں صفائی کا نظام بہتر بنانے کی ہدایت۔ حکومت نے یو اے ای میں قید 4,700 پاکستانیوں کے پاسپورٹ بلاک کر دیے۔ ذرائع کا کہنا ہے یو اے ای کی جیلوں میں 5,292 پاکستانی قید ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے جرائم کی تفصیل پاکستان کو فراہم کر دی۔ 2470 پاکستانی منشیات کے جرائم میں قید ہیں۔ 100 پاکستانی فراڈ اور جنسی ہراسانی کے کیس میں اندر ہیں۔ غیر قانونی رہائش پذیر 375 افراد کے پاسپورٹ بھی بلاک کر دیے گئے۔ پاک بحریہ کے جہازوں کا خلیج عرب میں تعیناتی کے دوران کویت اور عراق کا دورہ۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے مشن کمانڈر کی کمانڈنگ آفیسرز کے ہمراہ دونوں ممالک کی بحری قیادت سے ملاقاتیں، باہمی دلچسپی کے امور، میری ٹائم سیکیورٹی میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ کویتی اور عراقی بحریہ کے جہازوں کے ساتھ بحری مشقیں بھی کی گئیں۔ قسام بریگیڈ کی جوابی کارروائی، جبالیہ میں 3 اسرائیلی فوجیوں کو گھات لگا کر ہلاک کر دیا۔ تل ابیب میں ہزاروں افراد کا احتجاج، مظاہرین کا یرغمالیوں کی فوری رہائی، جنگ بندی اور نیتن یاہو سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ہم خوشیاں نہیں منا سکتے۔ بیت الحم میں مسلسل دوسرے سال کرسمس تقریبات منسوخ کر دی گئیں۔ بیت الحم کے میئر کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ہاتھوں مظلوم فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ بین الاقوامی برادری کی خاموشی انسانیت کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پاپ فرانسس نے غزہ میں اسرائیلی بمباری کو جنگ نہیں ظلم قرار دے دیا۔ اسرائیل نے پاپ فرانسس پر دوہرے معیار کا الزام لگا دیا۔ یمن کے دارالحکومت صنعا میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر امریکہ کا حملہ۔ سینٹ کام کا کہنا ہے حملوں میں حوثیوں کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کی عمارت اور میزائل تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ حملے میں باغیوں کے ڈرونز بھی تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کا کہنا ہے حوثیوں پر حملے کے دوران امریکی بحریہ کے 2 پائلٹ فرینڈلی فائر کا نشانہ بنے۔ دونوں پائلٹ زندہ ہیں لیکن ایک کو معمولی زخم آئے۔ گزشتہ روز حوثیوں نے تل ابیب پر ڈرون حملہ کیا تھا۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کی شام کے رہنما نئے رہنما ابو محمد الجولانی سے دمشق میں ملاقات، نئی انتظامیہ سے کرد جنگجوؤں کا مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ترک وزیر خارجہ نے واضح کر دیا خدشات دور نہ کیے تو ہم خود اپنی سلامتی یقینی بنانے کے لیے کرد عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ شام میں 14 برس بعد قطر کا سفارت خانہ کھول دیا گیا۔ 2011 میں خانہ جنگی شروع ہونے پر قطر نے شام سے سفارتی تعلقات ختم کرتے ہوئے دمشق میں سفارت خانہ بند کر دیا تھا۔ ترکیے کے بعد قطر شام میں سفارت خانہ کھولنے والا دوسرا ملک بن گیا۔ یورپی یونین بھی دمشق میں اپنا سفارتی مشن دوبارہ کھولنے کے لیے تیار۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال کی نیشنل اسٹیڈیم میں ملاقات۔ محسن نقوی نے سلمان اقبال کو ترقیاتی کاموں کے بارے میں بتایا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کراچی والوں کو خوشخبری ملے گی، شہر میں بڑا ایونٹ ہوگا۔ 15 جنوری تک نیشنل اسٹیڈیم کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔ کراچی کا پروجیکٹ لاہور سے زیادہ تیز مکمل کیا جا رہا ہے۔ کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال سے اسٹیڈیم آن کرنے پر گفتگو ہوئی۔ یہ کراچی کنگز کا ہوم گراؤنڈ ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کے بعد نیشنل بینک اسٹیڈیم ایک زبردست وینیو ثابت ہوگا۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے انگلینڈ نے اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ جوس بٹلر انگلش ٹیم کی قیادت کریں گے۔ جو روٹ، جوفرا آرچر، فل سالٹ، مارک ووڈ ٹیم میں شامل۔ لیام لیونگسٹون، عادل رشید، ثاقب محمود بھی انگلش اسکواڈ کا حصہ۔